الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مرحبا بكم بسلسلة المحاضرة العطارية. حديثنا اليوم موت أبي جهل. وأولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روي عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه قال: كان لي أخ مؤاخ في الحديث فمات فرأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: كنت أكتب الحديث فإذا جاء ذكر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كتبت صلى الله عليه وسلم أبتغي بذلك الثواب فغفر لي بذلك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوة الإسلام والإيمان ومشاهدي قناة مدني، إذا كتب أحدكم اسم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن يصلي عليه ولا يستعمل حرف الصاد أو صلعم رمزا لكلمة صلى الله عليه وآله وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وآله وسلم كما قال العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى: يكره الرمز بالصلاة والترضي بالكتابة بل يكتب ذلك كله بكماله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محاضرات عطاریہ بیانات عطاریہ کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم عربی اور اردو زبان میں بیانات عطاریہ میں سے ایک بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج ہم جو بیان سننے جا رہے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، اس کا نام ہے ابو جہل کی موت. پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لکھنے کی فضیلت سنتے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل ابو جہل کی موت کس طرح واقع ہوئی اس کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے. سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میرا ایک اسلامی بھائی تھا. اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا: ما فعل اللہ بکا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا: کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا: میں حدیث پاک لکھتا تھا جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا. اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اس معاملے میں ہمیں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے. کئی صفحے ہم بھر دیتے ہیں اور کتنی تحریراتیں لکھ لیتے ہیں. اور میرے وہ طلبہ اسلامی بھائی بھی غور فرمائیں کہ جو اپنے ہوم ورک کرتے ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سلعم لکھ دیتے ہیں. اس میں کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے. جب بھی نام اقدس لکھیں تو زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی اور لکھیں بھی، نیز مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں. اس کی جگہ اس کا مخفف سلعم یا صاد لکھنا ناجائز اور سخت حرام ہے. باہر شریعت میں اس کے بارے میں تحریر ہے. اسی طرح جل جلالہ کی جگہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ اللہ اس میں جلالت کے ساتھ جل جلالہ کی جگہ جیم یا علیہ السلام کی جگہ عین، رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رے زاد اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بجائے ریح مت لکھا کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوة الإسلام والإيمان ومشاهدي قناة مدني، تعالوا بنا نسمع القصة عن موت أبي جهل. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: إني لواقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانها فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما سرا من صاحبه فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وغمزني الآخر سرا من صاحبه فقال مثلها فتعجبت لذلك. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس وهو يرتجز: ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. كان يرتجز. فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى بردا وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. قال: مسحتما سيفكما؟ قالا: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. أيها الإخوة المسلمون ومشاهدي قناة مدني، إن فرعون هذه الأمة أبو جهل، وهو كان قائد قريش وعدوا لله ورسوله عز وجل وصلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان قتله غلامان، وكان اسم أحدهما معاذ والآخر معوذ رضي الله عنهما، وملئت نفسهما بالإيمان وبمحبة الله ورسوله عز وجل وصلى الله عليه وآله وسلم. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على آتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأصحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله: وزاد ابن وهب في روايته: فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلصقت. قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلصقت. قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابو جہل کی موت کے متعلق بہت ہی پیارا قصہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: بدر کے روز جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے ارد گرد 2 نو عمر انصاری لڑکے دیکھے. اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا: یا عم،
هل تعرف ابا جہل، یعنی چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا پہچانتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا کام؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے وہ گستاخ رسول ہے، خدا عز و جل کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں گا، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ اس کے ساتھ والے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ شاعر ان دونوں نو عمر لڑکوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، قسم کھائیے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے ڈرپوک سپاہیوں کے درمیان گشت کر کے ان کو اکسانے کے لیے یہ رجز پڑھ رہا ہے۔ پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو یہ رجز پڑھے جاتے تھے اشعار کی صورت میں۔ ما تنقم الحرب العوان منی بازل عامین حدیث سنی لمثل هذا ولدتنی امی، یعنی یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے، میں تو نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو اپنے عنفوان شباب یعنی بھرپور جوانی میں ہے، میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں ہی کے لیے جنا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تلواریں لہراتے ہوئے عقابوں کی طرح جھپٹے اور اس پر ٹوٹ پڑے، وہ زخمی ہو کر بے حس و حرکت زمین پر گر پڑا۔ دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے میں نے۔ شہنشاہ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، جن تلواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے انہیں کپڑے سے صاف تو نہیں کر دیا؟ عرض کی نہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ فرمایا، وہ دونوں خون سے رنگین تھیں۔ فرمایا کلاکما قتلہ، یعنی تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک سنی جو حکایت کی صورت میں تھی۔ دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر، بدر کے ان دونوں ننے جانثاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسلام کے شاہین صفت ننے مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار دشمن خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے سنگ دل اور سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان کے اسماء گرامی ہیں معاذ اور معوذ یا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں مدنی منع سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100,000 تحسین و آفرین، اور ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑکپن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگی کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل جفاکار سے ٹکر لے لی اور اس کو خاک و خون میں لوٹتا کر دیا۔ کسی شاعر نے ان دونوں مدنی منوں کے ابو جہل پر حملہ کرنے کی کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ گرا کندے سے کندہ جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں سفید زاغ و زغن کا سلسلہ توڑا، جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے وار سہتے جو مکھی لڑتے، ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بسان موج اوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں۔ ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکی لیکن نہ تقریریں، بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریر نہیں چلتی۔ ہٹا وہ دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے، جہاں ابو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے، نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر، وہ پختہ کار یہ کم سن یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر، لگا مرکب کدانے خشمگی شیروں کے جوڑے پر، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔
ہوا میں گونج اٹھی رعد کی مانند تکبیریں، گری بو جہل پر دو تیز خون آشام شمشیریں، دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغوں سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی۔ بو جہل لعین یعنی رسول اللہ کا دشمن، عدو اسلام کا اور وہ بڑا اللہ کا دشمن، زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی وہیں اب خون بہتا تھا، زباں سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر، وہ جنگ آور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا، جوانوں قابل تقلید ہے اقدام ان دونوں کا، جبین لوح غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا، وہ غازی تھے مائے حب نبی کا جوش تھا ان کو، اب کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اخوة الاسلام والایمان ومشاہدی قناة مدنی، ارأیتم انه کیف کان یبذل جہدہ وقدرتہ فی العبادة والطاعة ویستفرغ طاقتہ وقوتہ فی اعلاء کلمة الحق ويتحمل فيه المشقة ولم يكن يستشعر الخوف مع أنه قطعت يده وأصابته طعنة في سبيل الله، ثم بعد ذلك كان أشد صبرا على مضض الألم، وحالنا هذا نحن نستشعر الخوف العظيم وندهش عن إدراك الألم ولا نصبر ولا نطيق القرار من شدة الألم، فينبغي ويتأكد علينا أن نسلك طريق الصحابة وأن نسافر في سبيل الله مع قافلة المدينة لمركز الدعوة الإسلامية، وأن نصبر على الألم الذي ينالنا في العبادة والطاعة حتى لا نجد في أنفسنا حرجا. وفي سبل الهدى والرشاد لابن هشام الجزء الثاني، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. ثم مر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتمس في القتلى، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فأتيته فوجدته بآخر رمق فعرفته، وكان مقنعا بالحديد واضعا سيفه على فخذيه، ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عدوة، وهو منكب ينظر إلى الأرض، فوضعت رجلي على عنقه وقال لي لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معي سيف رث ومعه سيف جيد، فجعلت أنقف رأسه بسيفي، وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يده، فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال لمن الدائرة؟ قلت لله ورسوله عز وجل وصلى الله عليه وسلم، فأخذت بلحيته وقلت الحمد لله الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، فرفعت سابغة البيضة عن قفاه فضربته فوقع رأسه بين يده، ثم سلبته ثم جزرت رأسه، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله 3 مرات، وخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا وقال إن لكل أمة فرعون وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل. جی ہاں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ